صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ مسائل حج سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قیام نہ کیا جائے اور فرض ہو تو نماز نہیں ہوتی، سجدوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے حج میں بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، لوازمات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور خود نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تعلموا مناسککم فإنہا من دینکم، کہ تم حج کے مسائل سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہیں۔ طبرانی کبیر میں اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد مینا میں حاضر تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پوچھنے آئے ہو وہ تم خود بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرم کے قصد سے جانے کو دریافت کرے، اور یہ کہ تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے، اور یہ کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس میں کیا ثواب ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور عرفہ کی شام کے وقوف کو، اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے، اور جمار کی رمی کو، اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کرنے کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور اس کے ساتھ طواف افادہ یعنی طواف زیارت کو۔ تو دیکھیے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں آ کر حج سے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام جو کہ غیب کی خبریں جاننے والے ہیں، دلوں کے حالات پر مطلع ہیں، خود ہی ارشاد فرما دیا کہ آنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بیت الحرم کے قصد سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا۔ اس وقت اونٹ ہی کی سواریاں ہوتی تھیں، مراد یہ کہ ہر قدم پر ایک ثواب لکھا جائے گا اور تیری خطا مٹا دی جائے گی۔ اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کوئی غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی 70 غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔ عرفہ کے وقوف کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں، اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، اور جس کی تم شفاعت کرو۔ نبی اکرم علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے جو ہلاک کر دینے والا ہو۔ قربانی کرنا تیرے رب عز و جل کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر مڈانے میں ہر بال کے بدلے حسنہ یعنی نیکی لکھی جائے گی اور گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد
خانہ کعبہ کے طواف کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں، یعنی تیرے نامہ اعمال میں اب کوئی گناہ نہیں بچا۔ ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا زمانہ آئندہ میں عمل کر، اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تھا وہ معاف کر دیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی اکرم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ یہ حج مبرور کون سا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف علامتیں بیان کیں۔ فرمایا حج مبرور وہ ہے کہ جس کی ادائیگی میں بندہ کوئی گناہ نہ کرے۔ بعض علماء نے یہ علامت بیان کی کہ جب بندہ گھر کو واپس آئے تو گناہوں کو ترک کر چکا ہو اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے، پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے، یہ حج اس کا مبرور ہوا، اس بات کی علامت ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی بھی مکہ المکرمہ میں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام امور سرکار دو عالم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرے، اور سفر حج تو پورا ہی سفر عشق و محبت ہے۔ کسی کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام سفر حج ہے۔ کہیں نبی اکرم علیہ السلام کی ادا، کہیں حضرت حاجرہ کی ادا، کہیں ابراہیم و اسماعیل کی ادا، ہر قدم، ہر مرحلہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ تو یہ سفر مزید اس بات کی تاکید بڑھا دیتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے جس طرح حج فرمایا ہم اپنا حج اسی طرح ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے جن ارکان کے بارے میں جو ہدایات فرمائیں ہم ان کی پابندی کریں۔ جب ہی ہمارا حج حج مبرور ہوگا، جب ہمارے فرائض ادا ہوں گے، واجبات ادا ہوں گے، اسی وقت ہمارے سفر حج کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ پورے سفر حج کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جن میں انسان غلطیاں کرتا ہے؟ یعنی حج کے مسائل سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں کہ جو حج کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں اور جن کی وجہ سے انسان غلطیاں کرتا ہے، اس پر کفارے لازم آتے ہیں، وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ سمجھیے 7 بڑی ہی اہم چیزیں ہیں پورے سفر حج کے اندر۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت آپ کا فوکس ہونی چاہیے۔ نمبر 1، حج اور اس کے متعلقات کے فرائض و واجبات سے متعلق آگاہی۔ نمبر 2، ان تمام متعلقات کی سنتوں اور آداب کا علم۔ ان تمام متعلقات مثال کے طور پر احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے، وقوف مزدلفہ ہے، وقوف عرفات ہے، رمی ہے، قربانی ہے، طواف زیارت ہے، ان تمام کے فرائض اور واجبات، یہ پہلا نقطہ ہے۔ پھر ان کی سنتیں ہیں، جو آداب ہیں، ان کا بھی علم ہونا۔ نمبر 3، حج کے باطنی آداب کا علم ہونا۔ نمبر 4، ہر مقام کی فضیلت اور تاریخی پس منظر کا علم ہونا۔ نمبر 5، ہر مقام اور موقع پر پڑھی جانے والی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 6، منافع حج، نفع کی جمع ہے منافع حج کا علم ہونا۔ نمبر 7، جو زائرین اپنے اپنے شیڈول کے مطابق
مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں انہیں اس بات کی آگاہی ہونا کہ یہاں نمازیں قصر پڑھنی ہیں یا پوری پڑھنی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ